بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم مد متصل کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، مد منفصل اور حروف مدہ مین جو مدات کا تقریباً جو مکمل ایک ویڈیو میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، یہ اب الگ الگ بنائیے تاکہ کسی نے کسی ایک کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے۔ مد متصل بیسیکلی مد متصل واجب بیسیکلی کہتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی مد آپ کو ملے گی قرآن پاک میں، یہ ایک نشانی کے طور پہ بتائی جا رہی ہے۔ اتھینٹسٹی یہ ہے کہ آپ اس کے جو قواعد اور رولز بتائے جائیں گے اس کو فالو کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مد متصل واجب نہیں تو مد متصل بھی کہہ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ حروف مدہ یہ ہم سیکھ چکے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حروف مدہ کے بعد کون کون سے؟ وہی الف اور واو اور یا، ان کے بعد جو بھی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہو، اسی کلمے میں اسی لفظ کے اندر ہو تو مد متصل ہوگا۔ حمزہ اسی کلمے کے اندر ہو، آگے الگ سے نہ لکھا ہو، اگزامپل سے آگے بتاتی ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو مد متصل کہیں گے۔ یہ جو لفظ ہے مد متصل، واو صاد لام سے نکلا ہے، یہ اس کی ایبریویشن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی، وصل سنا ہوگا نا، جڑی شاعری میں یوز کیا جاتا ہے، تو اردو اور عربی میں فرق ہے لیکن جڑی ہوئی۔ جب ایک ہی کلمے میں مد اصلی کے بعد، پھر بار بار وہی کہہ رہی ہوں، مد اصلی کو مت بھولیے گا، مد اصلی کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ اس کو ہم 4 سے 6، 4 سے 5 بھی کر سکتے ہیں، 4 سے، لیکن 4 سے کم نہیں کرنا، حرکات کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بیسیکلی مد کہتے ہی اسے ہیں کھینچ کے پڑھنے کو۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا اس ہی حرف کے اندر ہے، الگ سے نہیں ہے۔ عین زبر آ، تو زبر الف، تو یہ دیکھیں الف مدہ آ گئی، تو اوپر ہی اس کی میں نے پہلے ہی بتایا کہ مد بڑی بنی ہوگی، اور اس کے آگے کیا ہوگا؟ حمزہ پڑی ہوگی، تو یہ مد متصل کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ اب سمجھ آئے گی بات کہ مد کا قاعدہ کیسے ہوگا، کہ اسی ہی کلمے میں مد ہوگی، لیکن حروف مدہ، اب یا مدہ، واو مدہ، الف مدہ کسی میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، قائن پیش خو، فا زبر الف، فا، 4 سے 5 یا 6 حرکات کھینچے، آگے کیا آ گئی ہے؟ حمزہ۔ غصاء، یہ دیکھیں، یہ الف مدہ کا قاعدہ، پھر سواء، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے جاءت یا آتی، حنفاء، الف مدہ کے ساتھ آ رہے ہیں یہ، شاء، الف مدہ، پھر آگے حمزہ۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ وہی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں اور بھی مثالیں ہیں، فیہا، اب یہ کیا ہے؟ فیہا حروف مدہ، بعض اوقات حمزہ ایسے ہوتی ہے، بعض اوقات حمزہ الف کی طرح سے لکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ ہو جاتی ہے نا۔ فیہا ابدا، دیکھیں اب یہاں پہ کھڑی حرکات ہیں، کھڑی حرکات، ٹھیک ہے۔ اولا، حروف مدہ اور کھڑی حرکات کا دیکھیں 2 الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اولائک، یہاں پہ حمزہ اسی کے درمیان آ گئی، اسی قائد کے اندر آ گئی، یہاں پہ الگ نہیں ہے، یہ اسی کا ایک ہی حصہ ہے۔ ایسے ہی یہ آپ نے قرآن میں یہ بھی لفظ دیکھا ہوگا، لا، لام زبر الف لا، دیکھ رہے ہیں نا، حروف مدہ کا قاعدہ، الف مدہ کا قاعدہ، آگے حمزہ، ہؤلاء،
یہاں سے یا مدہ کا یہ دیکھیں یا زبر الف یا، اولیاء ان، اب یہ یا مدہ کے ساتھ دیکھیں با زبر با، را زیر یا ری، یا مدہ کا قاعدہ آ گیا تو آگے کیا آ گیا حمزہ، تو بھی ہم نے کیا کرنا ہے وہی قاعدہ مد متصل کا قاعدہ، یہ یاد رکھیے گا مد متصل کو، یہ یا مدہ کے ساتھ آ گیا باری ان، یہ بھی یا مدہ کے ساتھ، خاطی طی طا کے ساتھ خاطی، یہ دیکھیں اس کلمے کے اندر ہی ہے، اس لفظ کے اندر ہی ہے، یہ باہر نہیں ہے، حمزہ زبر آ، پھر تا پیش تو اور ہا پہ ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، خاطی اتو، یہ دیکھیں جی حدائق یا ایقا، دیکھیں حمزہ اندر ہی آ رہی ہے، دوسرے کلمے میں نہیں ہے، اسی کے اندر ہے، اسی طریقے سے جزاء، یہ ایک ہی حصہ ہے نا اس کا، جزاء ایک ہی لفظ ہے، ماء ایک ہی لفظ ہے، عائلہ، یہ دیکھیں یہ اس کے درمیان میں آئی حمزہ، مطلب الف مدہ کے بعد حمزہ آئے گی تو کیا کریں گے ہم نے وہاں پہ مد متصل کا قاعدہ پڑھنا ہے، چاہے وہ یا مدہ ہو، واو مدہ ہو یا الف مدہ ہو، وراء یضیء، سمجھ آ گئی آپ کو کہ کون کون سے جو ہیں، جیسے کہ یہاں پہ میں دیکھیں خوتی، یہاں پہ میں لکھنا بھول گئی تھی، آپ کے سامنے ڈال دیتی ہوں یا مدہ، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یضیء، مد کو ذہن میں رکھیں، مد بھی اس کی نسبتاً زیادہ لمبی اور کھینچی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے سمجھانے کے لیے، اتنی لمبی مد نہیں ہوتی، اب آپ یہ نہ کہیے گا شاید اتنی لمبی مد ہے، اتنی لمبی نہیں، سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ بطور نشانی، لیکن آپ کو رول آنا چاہیے، بیسک کہاں پہ ہے رولز پہ، کہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے بعد حمزہ آئے گی تو یہ مد متصل کا قاعدہ ہوگا، بہت سمپل سے اور آسان سے الفاظوں میں نے سمجھایا ہے۔